حدثنا عبدان، ہم سے عبدان نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ، ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، قال اخبرنا یونس، ہم سے یونس نے بیان کیا، عن الزہری، زہری سے، وحدثنا بشر بن محمد، اور ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ، وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، قال اخبرنا یونس، وہ کہتے ہیں ہم سے یونس نے بیان کیا، ومعمر، اور معمر نے بھی بیان کیا، عن الزہری، دونوں نے زہری سے لیا، نحوہ، اسی کی طرح، نحوہ کون سے، یعنی وہ جو پیچھے زہری۔ اب یہ دیکھیں کہ دو سندیں ہیں اس ایک حدیث کی، یہ ہا جو ہے نا یہ دونوں کو الگ الگ کر رہی ہے۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل، لوٹ چلو پیچھے، یعنی یہ اگلی دیکھو اور یہ بھی بات ایک ہی ہے، سندیں دو آ رہی ہیں، یعنی زہری سے دو لائنیں چلی امام بخاری تک، دیکھ رہے ہیں دونوں کے اینڈ میں زہری ہے۔ نحوہ یعنی پہلے جیسی سند میں جو کچھ آیا اس سند میں بھی وہی آیا ہے۔ قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ نے ابن عباس سے روایت کر کے بتایا، قال، وہ کہتے ہیں، کانا، تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، جود و کرم سے ہے اجود، وکانا، اور آپ تھے، اجود، سب سے زیادہ سخی، ما یکون فی رمضان، جو ہوتے آپ رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی۔ حین یلقاہ جبریل، خاص طور پہ جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، یلقاہ یعنی رمضان میں آپ کی ملاقات جبریل سے بکثرت ہوتی، اور جب جبریل کی شاگردی آپ اختیار کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ وکان یلقاہ، اور تھے وہ ملاقات کرتے آپ سے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کب؟ فی کل لیلۃ، ہر رات کو، من رمضان، رمضان کی۔ کس لیے ملاقات کرتے؟ گپ شپ کے لیے نہیں، فیدارسہ القرآن، آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ یدارسو باب مفعلہ، دارسا یدارسو مدارسہ، ایک دوسرے کو پڑھانا، یعنی دور کیا کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ، پس البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجود بالخیر، بہت سخی ہوتے تھے نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کاموں میں، من الریح، ہوا سے بھی بڑھ کر، المرسلہ یعنی چلتی ہوئی، مرسلہ چھوڑی ہوئی یعنی چلتی ہوئی ہوا سے، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے۔ ذرا اس حدیث کی تفسیر دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں، سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی ہونے کے باوجود رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ کے سخی ہوتے، یعنی سب لوگوں سے بڑھ کے بھی اور سارے سال سے بڑھ کے بھی رمضان میں سخی ہوتے جب آپ کو جبریل کی ملاقات ہوتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایک اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے، وہ چیزیں جو اس کو بھولی ہوئی ہوتی یا اس میں تھوڑی کمی آ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے علم ہونے کے باوجود، مگر صحبت صالح، اچھے لوگوں کی کمپنی، وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ملاقات، ان کو دیکھ کر پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اور آگے بڑھیں۔ تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی یہ سٹنگز ہوتی، جو آپ کی یہ صحبت ہوتی، جس میں آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہر رات کو، اس لیے رمضان میں ہر روز، اور لیلۃ کا لفظ عربی زبان میں صرف نائٹ کے لیے نہیں آتا، ایک پورے دن کے لیے آتا ہے، رات اور 24 گھنٹوں کے لیے لیل کا لفظ آتا ہے۔ تو ہر روز جو آپ ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام سے، تو ہر روز آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا؟ فیدارسہ القرآن، قرآن پڑھتے پڑھاتے۔ اور یہ کون سا پڑھتے پڑھاتے؟ یعنی نئی وحی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو پہلے آ چکا ہوتا تھا، جو آپ کو معلوم ہوتا تھا، اسی کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ پھر جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا آپ سناتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم کو آتا ہے، وہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا۔ نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مذاکرہ اور جس کی مدارست اور جس کو سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بریک نہیں آنی چاہیے۔ اس سے تعلق ٹوٹا تو عمل سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم کمزوری ضرور آ جائے گی، وہ شدت نہیں رہے گی عمل میں۔ لہٰذا جبریل سے ملاقات اور اس ملاقات میں قرآن کی تعلیم و تدریس کا فائدہ کیا ہوتا کہ اور زیادہ آپ کے اندر سخاوت یعنی سخاوت سے مراد صرف مال کی سخاوت نہیں، ہر نیکی کے کام میں آپ اور تیز ہو جاتے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر،
خیر بھلائی کو کہتے ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے. من الریح المرسلہ، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی ایک تو تیزی کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو خیر اور جو برکتیں، آپ دیکھیں کہ ہواؤں سے پھر پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں اڑ کے پہنچتی ہیں. ایک اور ہوا کا اثر یہ ہے کہ مثلاً پانی کہیں سے گر رہا ہو تو کچھ لوگ آواز سنیں گے، کچھ نہیں. دھوپ کی روشنی بھی سب تک نہیں پہنچتی، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو اندر سے اندر کے گوشے تک پہنچ جاتی، چھپے ہوئے گوشوں تک پہنچ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی اور آپ کا مال خرچ کرنا اور آپ کا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو جو سامنے ظاہر نظر آ رہے ہیں، بلکہ چھپے ہوئے کونوں تک جا پہنچتا تھا. یعنی کوئی چیز پھر چھٹتی نہیں تھی آپ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.